تو دوستوں اور بھائیوں، آج ہم ایک ایسا سوال اٹھائیں گے جس کا جواب سائنس، فلسفی اور عقل تینوں مل کر دیتے ہیں، اور وہ جواب صرف ایک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور خوش آمدید۔ آپ حضرات دیکھ رہے ہیں بلیف ٹاکس۔ یہ چینل ان لوگوں کے لیے ہے جو عقل سے سوچتے ہیں، دل سے مانتے ہیں۔ یہاں ہم ریلیجن کو اندھے یقین سے نہیں، دلائل، منطق اور علم سے سمجھتے ہیں۔ تو آج کا موضوع ہے کہ اللہ نے کائنات بنائی، اور یہ ایک لاجواب دلیل ہے، ایک irrefutable آرگیومنٹ ہے۔ آج ہم بہت اہم 4 باتیں کور کرنے والے ہیں اس ٹاپک کے اوپر: قرآن اور حدیث یعنی اسلام کی بنیاد، کلام کاسمولوجیکل آرگیومنٹ، بی جی وی تھیورم، بگ بینگ تھیوری، فائن ٹیوننگ آرگیومنٹ، اور کچھ ایسے سخت اعتراضات، اور ان سب کو ایک مکمل منطقی جواب سے حل کیا جائے گا۔ اگر آپ سوچتے ہیں کہ کائنات خود بن گئی، the universe was created by itself، تو آج کی اسٹریم کے بعد آپ کو سوچنا پڑ جائے گا، اور آپ کو اپنی سیکنڈ اوپینین لینی پڑے گی۔ بہت سارے لوگوں کے ورلڈ ویوز انشاءاللہ چینج بھی ہونے لگیں گے۔ جی، لہٰذا تمام سامعین اور ناظرین سے گزارش ہے، لائک کریں، شیئر کریں اور تیار ہو جائیں، کیونکہ مسلمان ایک ایسا انسان ہوتا ہے جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے، وہ اچھی چیز اپنے بھائی کے لیے وہ پسند کرتا ہے کہ مجھے بھی ہدایت ملے اور دوسروں کو بھی ہدایت ملے، میں بھی جنت میں جانے والا بنوں اور دوسروں لوگ بھی جنت میں جانے والے بنے۔ جی، جن بھائیوں نے سلام فرمایا ہے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوشش کریں اور لوگوں کے ساتھ میں شیئر کریں تاکہ آج کی اسٹریم سے اور بھی لوگ استفادہ حاصل کر سکیں۔ ایک تو ہوتا ہے ریکارڈنگ کو سننا، اور ایک ہے کوئی بات براہ راست سننا۔ براہ راست سننے میں جو نور نبوت ہے اور جو کیفیت ہے وہ ہمارے دلوں میں راسخ ہوتا ہے۔ اس لیے یہ اللہ کی، اس کے رسول کی باتیں ہم براہ راست سنیں تو ہمارے اندر نور ایمانی اور نور ہدایت پیوست ہوگا۔ جی، تو لہٰذا آج کا جو ٹاپک ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور تمام ناظرین حاضرین سے میں گزارش کروں گا کہ آپ اس کو پورا مکمل سنیں تاکہ کوئی ایسا پوائنٹ نہ رہے جو ہماری سمجھ میں نہ آئے۔ جی، اور تمام حضرات کی میں توجہ چاہوں گا۔ یہ سوچے کہ ایک مجلس ہے اور وہاں پر ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہمارے سامنے یہ گہرا دقیق النظر مذاکرہ ہونے والا ہے۔ تو انشاءاللہ بسم اللہ کرتے ہیں۔ ٹاپک ہمارا یہ ہے کہ تمام کائنات کا بنانے والا وہ اللہ ہے، اور اللہ کی جو ذات ہے وہ فزیکل سیلف یا فزیکل اسٹرکچر نہیں ہے جو اس تمام یونیورس کو متشابہ ہو یا اس کا سملٹیوڈ ہو۔ وہ ایک ایسی ذات ہے جو ہم لوگ اپنی سمجھ کے لیے میٹا فزیکل بولتے ہیں، کیونکہ وہ ایسی اینٹیٹی ہے جس کا کوئی سملٹیوڈ اس کائنات کے یونیورس کے ماس میں، میٹر میں، کسی انرجی میں اس کا سملٹیوڈ نہیں ہے۔ اس لیے اس کو سمجھنے کے لیے میٹا فزیکل بولا جاتا ہے، اور وہ وہی ذات ہے جس نے اس تمام کائنات کو، اس فزیکل یونیورس کو کریٹ کیا ہے۔ اس کو آج ہم سائنٹیفکلی، لاجیکلی، فلسفیکلی سمجھیں گے اور بلکہ ثابت کریں گے۔ تو اسلام کے اندر ڈوگمیٹزم نہیں ہوگا، ان بھکتی نہیں ہوگی، بلکہ عقل کی روشنی میں بلیف کو قائم ہوگا، اور پھر ہمارا بلیف بولے گا۔ جی، تو ایک وقت ایسا تھا دوستو جب کچھ بھی نہیں تھا، صرف الاول اللہ تعالیٰ کی ذات تھی۔ الاول اللہ تعالیٰ کے ملٹیپل ایٹریبیوٹس میں سے ایک ایٹریبیوٹ ہے الاول، یعنی کہ اس کی فرسٹنیس، ایسی فرسٹنیس جو بھی اللہ کے ماں سوا ہے، اینی تھنگ وچ از کریشن beside اللہ، اللہ اس سے پہلے تھا۔ یہ اللہ کی فرسٹنیس ہے، اور یاد رکھیں یہ جو فرسٹنیس ہے یہ ٹیمپورل نہیں ہے۔ اسی بات کو انشاءاللہ آگے سمجھایا جائے گا۔ نہ آسمان تھا،
نہ زمین تھی، نہ روشنی تھی، نہ اندھیرا تھا، نہ وقت تھا، اور نہ ہی جگہ تھی، بالکل کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا اور کائنات وجود میں آ گئی۔ یہ کوئی کہانی یا اندھا عقیدہ نہیں ہے، بلکہ عقل، منطق، فلسفہ اور علم چاروں کی ملتی ہوئی گواہی ہے۔ اور اس مقالے میں ہم قدم بقدم یہ ثابت کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی اس کائنات کو پیدا کیا ہے، اور کوئی بھی اعتراض، کوئی بھی کنٹینشن، کوئی بھی ایلیگیشن، کوئی بھی آبجیکشن اس حقیقت کو منطقی طور پر نہیں گرا سکتی۔ یہ آرگیومنٹ irrefutable ہے جی۔ تو پہلے تو اسلام کیا کہتا ہے، کیونکہ جو مخالفین ہیں ان کا دعویٰ یہ آتا ہے کہ آپ اپنے فلاسفیکل لاجیکل آرگیومنٹ سے یہ تو پروو کر دیتے ہو کہ تمام کائنات کا بنانے والا جو اس کا اوریجن ہے وہ میٹا فزیکل ہے۔ پہلے تو اس کا اوریجن ہے، یہ آپ نے ثابت کر دیا، اور آپ نے یہ بھی ثابت کر دیا کہ وہ ٹرانسینڈنٹ ہے، یعنی کہ ماورا ہے، اور وہ میٹا فزیکل ہے۔ لیکن یہ آپ کیسے ثابت کرو گے کہ وہ اللہ ہی ہے اور وہ یونیورسل گاڈ اللہ ہی ہے، جس گاڈ کو محمد پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تعارف کروایا۔ تو اس لیے پہلے ہم اسلام کا موقف سمجھیں گے کہ اسلام اس گاڈ کے بارے میں، اس یونیورسل ریالٹی کے بارے میں، اس الٹیمیٹ ٹروتھ کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ تو سورہ بقرہ کی ورس نمبر 117 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ بدیع السماوات والارض وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّهُ يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، یعنی وہ آسمان اور زمین کا بغیر کسی نمونے کے پیدا کرنے والا ہے، وہ جس کام کو کرنا چاہے صرف کہہ دیتا ہے کہ ہو جا، سو وہ فوراً ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کا امر کن ہے۔ کیسے ہو جاتا ہے سمجھیے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں فرمایا ورس نمبر 54، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، یعنی تمہارا رب وہی اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 اسٹیجز یعنی 6 مراحل میں پیدا کیا جی۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے جس میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد منقول ہے کہ کان اللہ ولم یکن شیء غیرہ ثم خلق السماوات والارض، جی صحیح بخاری کی 3191، جس کا ترجمہ ہے کہ اللہ تھا اور اس کے سوا کچھ بھی نہ تھا۔ جی غور فرمائیں، اللہ تھا اور اس کے سوا کچھ بھی نہ تھا، پھر اس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ یہ حدیث کائنات سے پہلے کی حقیقت کو صاف بیان کرتی ہے۔ صرف اللہ تھا، نہ وقت تھا، نہ جگہ تھی، نہ کوئی مادہ تھا، یعنی کہ کوئی ماس میٹر اور انرجی اور اسپیس ٹائم فیبرک، کوئی ڈائمینشن کچھ نہ تھا۔ اب عقلی بنیاد پہ ہم سمجھیں کہ یہ کائنات کو، اس یونیورس کو کوئی سبب یعنی کہ کاز، اس کا اوریجن کیوں چاہیے؟ Why does it even need a cause to exist؟ سوچو، تم جنگل میں چل رہے ہو، زمین پر ایک گولڈن واچ ملتی ہے، اس میں گیئرز ہیں، اس کا ڈیزائن ہے، اس کا ٹائم، سب کچھ ٹھیک ہے۔ آپ کیا کہو گے، کیا سوچو گے کہ یہ گھڑی خود بن گئی؟ نہیں، عقل فوراً کہے گی کہ اس کے پیچھے کوئی گھڑی ساز، کوئی کاریگر ہے جس نے اس گھڑی کو بنایا ہے۔ اب سوچو، اس گھڑی سے کہیں زیادہ منظم نظام، فائنلی ٹیونڈ میکینزم آف دس یونیورس، اس پوری کائنات کیا خود سے بن سکتی ہے؟ عقل کہتی ہے بالکل نہیں۔ اس سوچ کی منطقی دلیل یہ بنتی ہے کہ ہر وہ چیز جس کا وجود میں آنا ہوا، جس کی بگننگ ہوئی، اس کا کوئی سبب ہوتا ہے، یعنی اس کی کوئی کوز ہوتی ہے، کیونکہ مطلق کچھ نہیں ہوتا، یعنی عدم سے، ایبسولوٹ نتھنگنیس سے کچھ پیدا نہیں ہوتا۔ یہ سائنٹیفک بات ہے، یہ عقل کا قانون ہے۔ اور کائنات کے وجود میں آنا ہوا، ایوری ون نوز دس یونیورس ہیز اے بگننگ، اس کی ابتدا تھی۔ اس لیے علمی ثبوت سے ہم ثابت کریں گے کہ کائنات کا ضرور کوئی سبب ہے۔ دس یونیورس ڈز ہیو این اوریجن، جو خود بے سبب ہے، یعنی کہ انکوزڈ ہے، اور اس کائنات کے باہر ہے اور بے حد قدرت والا ہے جی۔ اسی کو کلام کاسمولوجیکل آرگیومنٹ فلسفی میں کہا جاتا ہے، جس میں
امام غزالی رحمہ اللہ نے تحفظ الفلاسفہ کی کتاب کے اندر نقل فرمایا ہے، اور یہ اس فلسفی کا اصلی ہتھیار ہے جو آج بھی فلسفے میں مضبوط ہے۔ اب اس میں ایک سب سے مضبوط شکل ہے فلسفی کی، وہ ہے پی ایس آر۔ پی ایس آر یعنی کہ فلسفی آف سفیشینٹ ریزننگ۔ یہ کیا کہتی ہے؟ یہاں پہ ایک سوال اٹھتا ہے کہ کائنات کسی ایکسپلینیشن کے بنا وجود میں آ سکتی تھی؟ یہ ایک بروٹ فیکٹ کے طور پر اس کا جواب لیبنز کے پرنسپل آف سفیشینٹ ریزن یعنی کہ پی ایس آر دیتا ہے کہ ہر کنٹینجنٹ چیز کا جو واجب ہے اس کا ضرور ایک مکمل وجہ یعنی کہ سفیشینٹ ایکسپلینیشن ہوتی ہے۔ تو پی ایس آر صرف تھیزم میں نہیں ہوتا، مذہب میں، دھرم میں نہیں ہوتا، یہ سائنس کی بنیادی اصول ہے۔ ہر سائنٹسٹ ہر ایکسپیریمنٹ میں پی ایس آر پری سپوز کرتا ہے۔ جو شخص کائنات کو بروٹ فیکٹ کہے وہ ہر سائنٹیفک ایکسپلینیشن کو بھی بروٹ فیکٹ کہہ سکتا ہے، اور پھر سائنس کا کوئی مطلب نہیں رہتا۔ ایٹ دس پوائنٹ سائنس انٹائرلی بیکمز میننگ لیس۔ اور کائنات صرف کنٹینجنٹ نہیں، وہ بہت اسپیسیفک اور فائن ٹیونڈ بھی ہے۔ اس لیول کی اسپیسیفسٹی کے لیے پی ایس آر اور بھی زیادہ ضروری ہو جاتا ہے۔ اس لیے پی ایس آر کو ڈینائی کرنا ایک انٹلیکچوئل سوسائڈ ہے۔ اب واجب الوجود اور ایسٹی کو سمجھیں کہ اللہ کو سبب کیوں نہیں چاہیے۔ وائی اللہ سبحانہ و تعالی ڈز ناٹ ریکوائر اینی اوریجن۔ یہاں پر اعتراض آتا ہے، ہر چیز کا سبب ہونا چاہیے، تو اللہ کا سبب کیا ہے؟ تو پہلے تو ہم نے بات کہی اپنے پہلے مقدمے میں کہ جو چیز وجود میں آئی اس کا سبب ہوتا ہے، جو چیز وجود میں آئی اس کا سبب ہوتا ہے۔ اللہ ازلی ہے، اللہ کیا ہے؟ ایٹرنل ہے، اس کے وجود کا کوئی آغاز نہیں۔ اسی کو ہم کہتے ہیں آرگیومنٹ آف کنٹینجنسی۔ تو کائنات ممکن الوجود ہے، وہ نہ بھی ہو سکتی تھی، ضروری نہیں ہے کہ اس کا ایگزسٹنس آ گیا، ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ یونیورس بنتی ہی نہیں۔ تو ممکن چیز اپنے وجود کی خود وجہ نہیں بن سکتی۔ جو بھی ڈیپینڈنٹ اینٹیٹی ہوتی ہے وہ اپنی وجہ کی یا اپنی ایگزسٹنس کی خود وجہ نہیں ہو سکتی، اس کے لیے ایک نیسیسری بینگ چاہیے جس پہ وہ ڈیپینڈ ہوتی ہے، یعنی کہ جو ایفیکٹ ہوگا اس کے لیے کوز چاہیے۔ کبھی نہ ختم ہونے والا سلسلہ ختم کرنے کے لیے ایک واجب الوجود ہستی چاہیے، اور جس کا نہ ہونا ممکن ہی نہیں ہے۔ اسلام یہی کہتا ہے کہ اللہ تعالی واجب الوجود ہے، یعنی نیسیسری بینگ ہے، ان کی ذات اور وجود ایک ہے۔ جی اب اسلام نے کانسیپٹ دیا، کیا؟ قیام بنفسہ۔ کیا ہوتا ہے قیام بنفسہ؟ واجب الوجود ہونے کا مطلب صرف یہ نہیں کہ اللہ کا کوئی سبب نہیں، بلکہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ خود اپنی ذات سے قائم ہے، وہ سیلف سبسسٹنگ ہے، وہ الصمد ہے، کسی بھی چیز کا محتاج نہیں ہے۔ اب اسلامی کانسیپٹ سمجھیں آپ، تاکہ سمجھ میں آئے گا کہ جس یونیورسل گاڈ کو، جس کاسمک سنگولیرٹی کے اوریجن کو آج ہم آپ کے سامنے ثابت کرنے والے ہیں، وہ اسلام کا اللہ ہی ہے۔ ہر مخلوق کا وجود اللہ سے ملتا ہے، اور اللہ کا وجود کسی اور چیز سے نہیں ملتا، وہ خود اصل وجود ہے۔ اللہ کون ہے؟ ہی از دی ایکٹس پیورس، وہ اصل وجود ہے۔ اسلامک عقیدے میں، اسلامک ڈاکٹرن میں ایک چیز ہوتی ہے جسے کہتے ہیں قیام بنفسہ۔ یہ جو اسلامک جارگن آج ڈیلیبریٹلی یوز کی جائے گی، وہ اسی لیے یوز کی جائے گی کہ یہ سارے کانسیپٹ اسلام نے، پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے امت کو عطا فرما دیے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ آج کی فلسفیکل ترجمانی بھی اس کی جائے گی۔ تو قیام بنفسہ یعنی جو تمام وجود کی بنیادی سہارا ہے، یعنی کہ اس کی آنٹولوجیکل گراؤنڈنگ ہے۔ جو چیز اپنے وجود میں کسی اور پر ڈیپینڈ کرے وہ واجب نہیں ہو سکتی۔ اینی اینٹیٹی which is dependent on another entity can never be necessary entity. It will always be dependent necessity.
ڈیپینڈنٹ اینٹیٹی. صرف اللہ واجب الوجود ہے کیونکہ وہ کسی پر ڈیپینڈ نہیں کرتا. جی اب ڈیوائن سمپلسٹی کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ پارٹ سے نہیں بنا. یہاں ایک مزید اعتراض آتا ہے کہ اللہ اگر کریٹر ہے تو کیا وہ کسی چیز سے مل کر بنا ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ اللہ کے پاس ڈیوائن سمپلسٹی ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ اگر فرسٹ کاز کمپوزٹ ہوتا یعنی پارٹس حصوں سے بنا ہوتا تو وہ اپنے پارٹس پر ڈیپینڈ کرتا. جو کسی اور چیز پر ڈیپینڈ کرے وہ واجب الوجود نہیں ہو سکتا، وہ نیسیسری بینگ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کے ایگزسٹینس اپنے پارٹس کے بنا ممکن نہیں. جی اسٹینفورڈ انسائکلوپیڈیا فلسفی کہتی ہے کہ گاڈ از نیسیسری بیکاز ہی از سمپل، ہز ایسنس از آئیڈینٹیکل ٹو ہز ایگزسٹینس. کیا سمجھے؟ اس لیے فرسٹ کاز کا غیر مرکب ہونا، غیر مرکب یعنی نان کمپوزٹ ہونا ضروری ہے. بالکل باسط ہونا، اور باسط کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں جس میں سے اللہ کا ایک صفاتی نام، اس کے ون آف دا ایٹریبیوٹس کیا ہے؟ جل جلالہ الباسط. وہ باسط ہے یعنی کہ غیر مرکب ہے، نان کمپوزٹ ہے، اور یہ فرسٹ کاز کا ہونا لازمی ہے. کوئی پارٹس اللہ کی کوئی تقسیم نہیں ہے. اسلامک کلام میں، اسلامک تھیولوجی میں یہی توحید کی بنیاد ہے. دس از دا مونوتھیسٹک فاؤنڈیشن آف اسلامک بلیف. اللہ کا وجود اور ذات ایک ہی ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. ایک سے زیادہ نیسیسری بینگز کا تصور بھی انٹرنلی کانٹراڈکٹری ہے. اس لیے اسلام نے ان الشرک لظلم عظیم فرمایا کہ سب سے بڑا پاپ کیا ہے؟ when you start believing that there is another coexistence of divine entities. وہ کیا ہے؟ وہ سب سے بڑا ظلم ہے، کیونکہ وہاں سے سارے بگاڑ کھاتے شروع ہوں گے، وہیں سے ملٹیپل سیٹ آف رولز بنیں گے، وہیں پہ سبجیکٹیوٹی چلے گی، وہیں پہ اوید کو وید کر دیا جائے گا، حرام کو حلال کر دیا جائے گا. تو کیونکہ اگر ہم الگ الگ کرنے کے لیے کوئی اسپیسیفائر لے کے آئیں گے تو پھر انہیں کنٹینجنٹ بنا دے گا، یعنی کہ ملٹیپل گاڈس ہوں گے اور وہ ایک دوسرے پہ ڈیپینڈنٹ ہوں گے، وہ سارے کے سارے کنٹینجنٹ ہو جائیں گے اور ان میں سے کوئی بھی نیسیسری نہیں رہے گا. اس لیے پولیتھیسٹک ڈاکٹرین یا پولیتھیسٹک بلیف یونیورس کے ختم ہوتے ہی یعنی کہ T0 پہ ختم ہو جاتا ہے. اس لیے فرسٹ کاز واحد یعنی کہ سنگولر ہونا ضروری ہے، اور اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے واحد الاحد، جل جلالہ الواحد اور جل جلالہ الاحد. جی اگلی بات یہ سمجھیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی لا زمانی ہے وہ زمانی چیز کیسے بنائے گی؟ کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ ٹائم لیس ہے، اے ٹیمپورل ہے. تو اللہ تعالیٰ ٹائم لیس ہونے کے بعد میں یہ جو ٹائم باؤنڈ یونیورس ہے، ٹیمپورل یونیورس ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے کیسے بنایا؟ جی اور یہ جو ملحدین ہیں یا ناستک ہیں، یہ ان کا سب سے تیز اعتراض ہے کہ ٹائم لیس گاڈ باؤنڈ یونیورس کیسے بنائے گا؟ ایکشن کے لیے تو ٹائم چاہیے. تو یہاں پر انہیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ کازز دو طرح کی ہوتی ہیں. جو آدھا ادھورا گیان ہے نا، یہی انسان کو ڈیوبیس یا کنفیوز کرتا ہے. جو کوزیلٹی ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہے زمانی سبب اور دوسرا ہے وجوداتی سبب. کیا مطلب؟ زمانی سبب ہے جو کہ ٹیمپورل کوزیشن ہے، اور وجوداتی سبب وہ کیا ہے؟ وہ آنٹولوجیکل گراؤنڈنگ ہے. دھیان سے سمجھیے گا، توجہ چاہوں گا. زمانی سبب یہ ہے کہ وقت میں پہلے سبب آیا بعد میں اثر آیا، یعنی کہ پہلے آگ آتی ہے اور اس کے بعد میں اس کا دھواں آتا ہے. اور وجوداتی بنیاد کیا ہے؟ یعنی آنٹولوجیکل گراؤنڈنگ کیا ہے؟ اثر کا وجود سبب کی وجہ سے ہے. اثر کیا ہے؟ وہ اس کا ایفیکٹ ہے، اور سبب کیا ہے؟ وہ اس کا کوز ہے. اگر کوز نہ ہوتی تو ایفیکٹ بھی نہ ہوتا. بنا وقت کے پہلے ہوئے، جیسے 2 اور 2 4 ہوتے ہیں، وہ ہر حساب کی بنیاد ہے. یہ ایڈیشن کا کانسیپٹ ہے. ابھی جو کانسیپٹ آیا ہے، یہ جو رول بنا ہے، یہ بنیاد ہے. یہ اس نمبر کے آنے سے پہلے ان تینوں 2 اور 2 اور 4 ان تینوں انٹیجرز کے آنے سے پہلے یہ رول ایگزسٹ کرتا ہے کہ 2 میں اگر 2 جوڑے جائیں گے تو وہ 4 بن جائے گا. جی یہ بنیاد ہے، لیکن وقت میں پہلے نہیں ہوتی. کیا مطلب؟ اب 2 فلاسفرز ہوئے ہیں، کٹ فائن اور جونیتھن شیفر. کیا فرمایا ان لوگوں نے؟ انہوں نے فرمایا
بلکہ ثابت کیا کہ گراؤنڈنگ ایک غیر زمانی میٹافزیکل رشتہ ہے. گراؤنڈنگ کیا ہے؟ کہ وہ جو کاز تھی جو کہ آنٹولوجیکل کاز ہے behind the creation of this universe or the existence of this universe, وہ ایک غیر زمانی ہے، یعنی کہ وہ اے ٹیمپورل ہے، اور اس کا ٹائم لیس ہونا ضروری ہے، اور وہ میٹا فزیکل ہونی لازمی ہے. اور اثر کا جو وجود ہے، یعنی کہ جو ایفیکٹ ہے اس کا جو اپنا ایگزسٹینس ہے، وہ سبب پر یعنی کہ کاز کے اوپر میٹا فزیکلی ریلائی کرتا ہے. لیکن جو سبب ہے یعنی کہ کاز کو ٹائم میں پہلے ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ سمجھیں، ایک ہوتا ہے ٹیمپورل پرائیورٹی کی جو وقت کے ساتھ میں کسی سے پہلا آیا، اور ایک ہوتا ہے آنٹولوجیکل گراؤنڈنگ. ان دونوں میں فرق ہے. جی، اسی فرق کو انشاءاللہ آگے ہم بہت ہی سمپل کر کے سمجھائیں گے. تو اللہ تعالیٰ کا رشتہ کیا ہے کائنات سے؟ اللہ کائنات کا وجودتی سہارا ہے، یعنی کہ آنٹولوجیکل گراؤنڈنگ کرنے والا ہے. کائنات کے وجود اللہ تعالیٰ کے ایٹرنل ول، جس اسلام میں کہتے ہیں ازلی ارادے کی بنا پر ہے. ٹائم زیرو پر کائنات کی لائن پر ہے. ٹائم زیرو کہاں پر ہے؟ یہ اللہ پہ نہیں ہے، آنٹولوجیکل گراؤنڈنگ پہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو کائنات کی لائن پر ہے، اللہ کی لائن پر نہیں ہے. وقت خود اللہ کی مخلوق ہے. وقت کیا ہے؟ وقت کریشن ہے. یہ ثابت کریں گے کہ دس از دا کریشن آف گاڈ، آف دیٹ گاڈ ہو از دی اوریجن آف کاسمک سنگولیرٹی. اس لیے اللہ نے کب بنایا اسے؟ تو اگر ہم سوال کریں گے کہ اللہ نے یونیورس کو کب بنایا، اسی کو کہتے ہیں کہ یہ کیٹیگوری مسٹیک ہے، کیٹیگوری ایرر ہے. ہاں، اب آپ سمجھیے گا اس بات کو. ایک ہوتی ہے سببیت زمانی، جیسے کہ میں نے عرض کیا، اور ایک ہوتی ہے سببیت وجودتی، یعنی کہ ٹیمپورل کاز اور انٹولوجیکل گراؤنڈنگ کاز. وجودتی سبب کے لیے زمانی تقدم یعنی ٹائم میں پہلے ہونا شرط نہیں ہے، یعنی کہ وہ ٹیمپورل ہوگی ہی نہیں، وہ ٹائم باؤنڈ ہوگی ہی نہیں. جی، لہٰذا لا زمانی یعنی کہ اے ٹیمپورل ٹائم لیس اللہ کائنات کی وجودتی بنیاد ہو سکتا ہے. کیسے؟ فلاسفیکلی اور لاجیکلی. میں یہاں پہ اسلامک بلیف یا ڈوگمے کی بات بالکل نہیں کر رہا، میں یہاں پہ فلاسفیکل لاجیکل ریزننگ دے رہا ہوں. تو آپ اگر ٹیمپورل کوزیشن پر بات کر رہے ہو، لیکن میری دلیل آنٹولوجیکل گراؤنڈنگ پر ہے. وقت کا سہارا یعنی کہ ٹائم کی جو گراؤنڈنگ ہے، بیس ہے، خود وقت میں کیسے ہو سکتا ہے؟ اٹس ناٹ پاسبل. اب اس کا ایک نالجیبل ثبوت لیجئے کہ فزیکل یونیورس کی شروعات ہوئی ہے. حالانکہ یہ ایک بڑا مشہور فیکٹ ہے، لیکن اس کو ہم موٹا موٹا ریوائز کریں گے کہ بگ بینگ اور ٹائم زیرو کیا رشتہ ہے. ناسا کی یا ای ایس اے کی پلینک ڈیٹا کے مطابق کائنات 13.8 ارب سال پہلے ایک سنگولیرٹی سے شروع ہوئی، اور اس پوائنٹ سے ہی اسپیس اور ٹائم دونوں کا شروع ہونا ہوا. یہ اس کی سائنٹیفک ڈیفینیشن ہے. یعنی کہ سی ایم بی کاسمک مائکرو ویو بیک گراؤنڈ کی پرائمیول فائر بال، یعنی کہ سب سے پہلی جو فائر بال تھی وہ یہاں پر بنی، اور اس کا بچا کچا جو ریڈیشن ہمیں ملتا ہے وہ سی ایم بی کی شکل میں ملتا ہے، جو اس کے نشان ہے. جی، اس کا مطلب کائنات کا آغاز تھا. دس یونیورس ہیڈ اے بگننگ، اور اس آغاز پر اسپیس اور ٹائم کا بھی آغاز ہوا. یہ ہمیں کیسے پتا چلا؟ اب آتی ہے ایکشن میں بی جی وی تھیورم. جی، یہ 3 سائنٹسٹ تھے، اور 2003 میں انہوں نے ایک تھیورم پروپوز کی. ان کا بیان آیا، کیا آیا؟ کہ کوئی بھی یونیورس جو اپنے پاسٹ میں اوسطاً یعنی آن این ایوریج ایکسپینڈ کر رہی ہو، چاہے آپ اس یونیورس کی بات کرو یا میٹاورس کی بات کرو، کوئی بھی یونیورس ہو، if on an average they are expanding, if the act of inflation is being taken place، اس کا پاسٹ انفینیٹی میں نہیں جا سکتا. اس کی ایک پاسٹ باؤنڈری یا اس کی بگننگ ضروری ہے. اس لیے کہتے ہیں this universe had a beginning and this is finite not infinite. یہ تھیورم صرف اسٹینڈرڈ بگ بینگ پر لاگو نہیں ہوتی، بلکہ یہ ایٹرنل انفلیشن پہ بھی لاگو ہوتی ہے، یہ سائیکلک اوسیلیٹنگ ماڈلز پہ بھی لاگو ہوتی ہے، اور یہ کچھ کوانٹم گریویٹی ماڈلز پر بھی لاگو ہوتی ہے. جب تک ایوریج ایکسپینشن ریٹ پوزیٹیو ہے، یعنی کائنات ایٹرنل ہے، تو امید بی جی وی کے بعد بہت کمزور ہو جاتی ہے کہ آپ یہ مانیں کہ اس
یونیورس کی کبھی کوئی ابتدا ہوئی ہی نہیں، یعنی اٹس نیئرلی امپاسبل۔ اب ہمارے پاس میں آتا ہے ہاں تھرمو ڈائنامکس کا لا، کیا بتاتا ہے کہ اگر اینٹروپی وقت کے ساتھ بڑھتی ہے، اگر کائنات ہمیشہ سے ہوتی تو اینٹروپی اب تک میکسیمم ہو چکی ہوتی، لہٰذا نہ کوئی سٹارز ہوتے، نہ کوئی گیلیکسیز ہوتی، اور نہ ہی زندگی ہوتی۔ لیکن سٹارز ابھی جل رہے ہیں، آسمان میں تارے اب بھی ٹمٹم رہے ہیں، گیلیکسیز اپنے اسٹرکچرز میں ہیں، اس کا مطلب اس کا جو پاسٹ ہے وہ فائنائٹ ہے، انفینٹ نہیں ہے۔ اب تین انڈیپینڈنٹ سائنٹیفک لائنز ایک ہی نتیجے پر پہنچتے ہیں، کیا کہ کائنات کی، اس یونیورس کی ایک ابتدا ہے، اس کی ایک پاسٹ باؤنڈری ہے، فائنائٹ باؤنڈری ہے۔ اب فائن ٹیوننگ اور انٹیلیجنٹ ڈیزائن کو سمجھیں۔ فزکس کے فنڈامنٹل کانسٹنٹ، گریویٹیشنل کانسٹنٹ، یہ الیکٹرو میگنیٹک کپلنگ، یہ ویکیوم انرجی، یہ نیوکلیئر فورس بہت دقیق یعنی کہ پریسائز سیٹ ہیں۔ اگر ان میں تھوڑا سا بھی فرق ہوتا تو گیلیکسیز نہ بنتی، اسٹارز نہ بنتے، لائف نہ ہوتی۔ اسٹیفن ہاکنگز نے کہا تھا the remarkable fact is that the values of these numbers seem to have been very finely adjusted to make possible the development of life۔ اور فریڈ ہوئل نے کیا کہا تھا کہ a common sense interpretation of the fact suggests that a super intellect has monkeyed with physics as well as with chemistry and biology۔ اس لیول کی فائن ٹیوننگ صرف ایک خدا جو کہ all knowing ہو اور all powerful ہو، جس اسلام میں جل جلالہ العلیم اور جل جلالہ القادر فرمایا گیا ہے، اسی سے ایکسپلین ہو سکتی ہے۔ تو آرگیومنٹ دیکھون دے رہے ہیں اسٹیفن ہاکنگز ابھی 20ویں صدی میں، 21ویں صدی میں آرگیومنٹ دے رہے ہیں۔ ہوئل کب دے رہے ہیں؟ فریڈ ہوئل اسی صدی میں دے رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے یہ ایٹریبیوٹس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کب فرما دیے؟ 1400 سال پہلے۔ جی توجہ چاہوں گا، آگے غور فرمائیے گا۔ اگلا آرگیومنٹ آتا ہے آرگیومنٹ آف کانشیسنیس۔ آج تک کی سب سے بڑی مسٹری کانشیسنیس ہے، جس کو نیچرلزم یا کوئی بھی نیچرلسٹ ایکسپلین نہیں کر سکے۔ برین ایک فزیکل آرگن ہے، نیورونز، کیمیکلز، الیکٹریکل سگنلز، لیکن کوئی یہ کہنے لگے کہ مجھے درد ہو رہا ہے، یا کہے کہ میں سوچ رہا ہوں، یا کہے کہ مجھے خوشی محسوس ہو رہی ہے، یا کہے، یہ سارے کے سارے سبجیکٹیو ایکسپیرینس ہیں، اور یہ پیورلی میٹیریل پروسیس نہیں ہے۔ ڈیوڈ کالمرس نے کہا تھا کہ ہارڈ پرابلمس آف کانشیسنیس یہی کہتی ہے کہ فزیکل پروسیس سے سبجیکٹیو اویئرنیس کیوں اور کیسے پیدا ہوتی ہے۔ کوئی پیورلی میٹیریل تھیوری اس سوال کا جواب نہیں دے سکتی۔ اور تھیزم کا جواب صاف ہے، مسلمانوں کا جواب بالکل کلیئر ہے کہ کانشیسنیس امیٹیریل اللہ کی طرف سے مخلوق میں رکھی گئی ہے، یہ اللہ کا امر ہے۔ قل امر باذن اللہ، وہ خود اول کانشیس بینگ ہے، کون؟ اللہ سبحانہ و تعالی۔ امیٹیریل اللہ نے امیٹیریل روح اور شعور بنایا، یہ کوہیرنٹ ہے۔ ایٹمز نے شعور بنایا، یہ کوہیرنٹ نہیں ہے۔ جی اب اگلی بات سمجھیں کہ سبب کی صفات کیا ہوں گی، یعنی کہ جو کازز ہوں گی، ان کازز کے کیا ایٹریبیوٹس ہونے چاہیے، اور وہ اللہ کی صفات کیسے بن جاتی ہیں۔ جب ہم فرسٹ کاز کی لازمی صفت نکالتے ہیں تو کچھ صفات لاجیکلی ضروری بنتی ہیں۔ اب ہم صفت کی بات کریں اور پھر اسلام سے اس کو میچ کریں۔ جو کاز ہے which is the origin of cosmic singularity، وہ بے سبب ہونی چاہیے، یعنی انکوزڈ ہونی چاہیے، کیونکہ انفینٹ ریگریس ختم کرنی ہے۔ اگر انفینٹ ریگریس ختم نہیں کریں گے تو جو آج نظر آ رہا ہے وہ اپنے وجود میں کبھی آتا ہی نہیں۔ جی اور یا پھر وہ گول گول گھومتا رہتا۔ اور اللہ تعالیٰ کو اسلام کیا کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہے۔ دوسرے، اس اوریجن کو لازمانی ہونا لازمی ہے، یعنی کہ وہ ٹائم لیس ہو، وہ وقت کا خالق ہو، اور اللہ تعالیٰ کو اسلام کیا فرماتا ہے کہ وہ قدام ہے۔ اگلی صفت کہ وہ بے مکان ہونا چاہیے، یعنی کہ نان اسپیشل بینگ، اسپیس لیس ہونا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جگہ کا خالق ہے۔ ہی از دا کریٹر آف اسپیس اینڈ ٹائم، اور اسلام نے اسی کو تنزیہ فرمایا ہے۔
وہ غیر مادی ہونا چاہیے یعنی اممیٹیریل ہونا چاہیے، وہ میٹر کا خالق ہے کیونکہ ہی از دا کریٹر آف میٹر ایز ویل، اسی کو اسلام نے تنزیہ فرمایا ہے۔ وہ غیر مرکب ہونا چاہیے یعنی کہ سمپل ہونا چاہیے وداؤٹ اینی کمپوزٹ پارٹس، تو اسی کو اسلام نے توحید فرمایا ہے۔ وہ واحد یعنی کہ سنگولر ہونا چاہیے، اگر ملٹیپل نیسیسری بینگ ہوئے تو اس میں کانٹرڈکشن آ جائے گا، وہ سارے کے سارے کنٹینجنٹ یعنی کہ ڈیپینڈنٹ بینگ بن جائیں گے، اسی کو اسلام نے توحید فرمایا ہے۔ اس کا شخصی ارادہ ہونا ضروری ہے، اس کے پاس میں ذاتی پرسنل ول ہونی ضروری ہے، کیونکہ ازلی کوز زمانے کی ابتدا بتاتی ہے۔ اگر ازلی کوز ہوگی تو زمانے کی ابتدا یعنی کہ ٹائم کی اسٹارٹنگ ہو جائے گی، اسی کو اسلام نے اللہ کا ارادہ فرمایا۔ انما امرہ فاذا اراد شیء ان یقول له کن فیکن، سورہ یاسین میں اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اور اس کے پاس میں علم ہونا چاہیے، کیوں؟ کیونکہ وہاں پر فائن ٹیوننگ کی اسپیسیفیکیشن ہے، وہ فائن ٹیوننگ کا اسپیسیفائر ہونا چاہیے، اسی کو العلیم اللہ نے فرمایا، کہ اسلام نے فرمایا کہ وہ ذات العلیم ہے یعنی کہ آل نوئنگ ہے، اور اس کی اسیٹی ہونی چاہیے یعنی کہ وہ سیلف سبسسٹنٹ ہونا چاہیے، وہ کسی پر ڈپینڈنٹ نہ ہو، اسی کو اسلام نے قیام بنفسہ ہی فرمایا۔ اور اس کے پاس میں کانشیسنیس ہونی چاہیے یعنی کہ کانشیسنیس کا اوریجن ہو، اسی کو اسلام نے کیا فرمایا کہ وہ حیات ہے۔ ہاں، تو یہ تمام صفات صرف اللہ کی صفات ہیں جو قرآن اور اسلامی کلام ٹریڈیشنز 1400 سال سے بیان کرتا رہا ہے۔ اب یہ سمجھیں کہ ٹرانسینڈنٹ آرگیومنٹ کیا ہے، اور اللہ کے بغیر عقلیت بھی ممکن نہیں ہے، یعنی کہ without identifying Allah and his attributes which are given by the Islam, even the consciousness is not even possible to perceive۔ کیسے؟ یہ سب سے اوور لکڈ لیکن سب سے پاورفل آرگیومنٹ ہے۔ جتنے بھی ناستک ہیں، یہ جو سو کولڈ ناستک کہیں یا پڑھے لکھے ناستک کہیں، ڈیبیٹ میں لاجک یوز کرتے ہیں کہ نان کانٹرڈکشن کا قانون ہو، دا لا آف نان کانٹرڈکشن، آئیڈینٹی کا قانون ہو، نو ڈسپوننس ہو، یہ قوانین فزیکل نہیں ہے، انہیں چھویا نہیں جا سکتا، یہ میٹر سے نہیں بنے، یہ ٹائم میں چینج نہیں ہوتے، یہ امیٹیریل نیسیسری ٹائم لیس ٹروتھ ہے۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ یہ قوانین ایگزسٹ کیوں کرتے ہیں، انہیں حقیقت دیتا کون ہے؟ نیچرلزم کا جواب ہی نہیں، کیونکہ نیچرلزم صرف فزیکل چیزیں ایکسیپٹ کرتا ہے، لیکن لاجک، میتھمیٹکس، موریلٹی یہ فزیکل نہیں ہے۔ اللہ کے وجود کے بغیر لاجک کے قوانین بروٹ فیکٹس ہیں۔ کیا مطلب؟ جس کی کوئی ایکسپلینیشن نہ ہو، وہ سب میتھمیٹکس کی ضرورت بروٹ فیکٹس ہیں، یعنی کہ ان ایکسپلینڈ ہو جائیں گی، اس کی ریشنل انکوائری کی بنیاد ہی نہیں رہے گی۔ اللہ کے وجود کے ساتھ لاجک کے قوانین اللہ کی ریشنل نیچر کا ریفلیکشن ہے۔ میتھمیٹکس اللہ کے علم کا حصہ ہے۔ ریشنل آرڈر کائنات میں اس لیے ہے کیونکہ اسے ایک ریشنل کریٹر نے بنایا ہے۔ لہٰذا جب کوئی ناستک آپ سے ڈیبیٹ میں لاجک یوز کرے، وہ جانے انجانے میں اللہ کی بنائی ہوئی ریشنل آرڈر کو پری سپوز کر رہا ہوتا ہے۔ ایتھیزم خود اپنی بنیاد کو کھاتا ہے، یعنی کہ وہ اس ہاتھ کو ہی کاٹ دیتا ہے جس ہاتھ میں وہ اسلام کے خلاف تلوار لے کے کھڑا ہوتا ہے، وداؤٹ ایون ریئلائزنگ دس سب کانشیسلی۔ ہاں، اب اس کے بعد میں اعتراض آتا ہے جسے کہتے ہیں اسٹیل مین اعتراض۔ جی میں آپ حضرات کی توجہ چاہوں گا دوستو۔ جی گہری باتیں ہیں، لیکن اس بات کو آپ اسٹریم میں بار بار بھی سنیے گا تو آپ کو اس میں بہت وہ باتیں پتہ چلیں گی جو عام طور پہ ہمیں پتہ نہیں چل پاتی، کیونکہ یہ کوئی لفاظی نہیں ہے، یہ تمام اسلامک فلسفی، ماڈرن فلسفی، لاجیکل ریزننگ، سائنٹیفک ریلیونٹ اسرشن اینڈ ڈیڈکشن، اس سب کا مجموعہ نچوڑ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ جی تو اسٹیل مین اعتراض کی ہم بات کر رہے تھے کہ تم صرف انکوزڈ کاز پروو کرتے ہو، اللہ تو آپ نے پروو نہیں کیا ابھی تک۔ یہ اعتراض صحیح پوائنٹ اٹھاتا ہے، لیکن اس کا جواب مکمل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ غیر شخصی کوز ایٹرنل ایفیکٹ دیتا، کہ اگر وہ کوئی غیر شخصی یعنی کہ without being a personal will, without having a personal will, that origin is possessing
the personal will, if that origin, that ontological grounding wouldn't have the personal will, وہ اگر غیر شخصی کوز ہوتی تو اٹرنل ایفیکٹ دیتا. لیکن یہ جو کائنات ہے یہ اٹرنل نہیں ہے، یونیورس تو ٹیمپورل ہے، اس کی تو بگننگ ہوئی ہے، اس لیے شخصی ارادہ یعنی کہ پرسنل ول ہونا ضروری ہے. دوسرے، فائن ٹیوننگ. ایک اٹرنل علم ڈیمانڈ کرتی ہے، اگر اٹرنل علم نہیں ہوگا تو فائن ٹیوننگ نہیں ہوتی. کانشیسنیس امیٹیریل اوریجن ڈیمانڈ کرتی ہے، اور ڈیوائن سمپلسٹی وحدت یعنی کہ ون نیس کو ثابت کرتی ہے، جو ہی اسلامک مونوتھیزم ہے جسے توحید کہتے ہیں. اور ایسیٹی کمپلیٹ سیلف سبسسٹینس ثابت کرتی ہے. اور ٹرانسینڈنٹل آرگیومنٹ یعنی کہ بحث و ماورہ ثابت کرتا ہے کہ ریشنلٹی خود اللہ کو پری سپوز کرتی ہے. یہ تمام صفات، یہ سارے کے سارے ایٹریبیوٹس ملا کر اللہ کے ٹائم لیس ہونے کو، اسپیس لیس ہونے کو، امیٹیریل ہونے کو، پرسنل ہونے کو، آل نوئنگ ہونے کو، سنگولر ہونے کو، سمپل ہونے کو، سیلف سبسسٹنٹ ہونے کو، کانشیس ہونے کو، صرف اسلامک کلام میں اللہ کی صفات مانا گیا ہے. کب سے مانا گیا ہے؟ کوئی نہیں اس میں، اسے یہاں پر آرگیومنٹ آف کانکارڈزم نہیں ہے کہ صاحب جیسے جیسے سائنس بڑھتا جا رہا ہے لیتے ہوں گے لینے والے، کہ جیسے جیسے وگیان بڑھتا گیا، فلسفی بڑھتی گئی، لینے والے اپنے دھرم شاستروں کے اندر وہ فلسفی ایڈ کرتے گئے اور اس کے اندر اپڈیشن ہوتا گیا. اسلام کو تو، قرآن کو تو اللہ نے محفوظ کرنے کا وعدہ کیا ہے، اس لیے اس میں کوئی اپڈیٹ نہیں ہوگا. وہی قرآن ہے جو 7ویں صدی میں پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا تھا، اور آپ کے ذریعے سے یہ علم ہم تک پہنچا ہے. جی، تو کائنات کنٹینجنٹ ہے اور اس کی ابتدا آئی ہے، اسے آنٹولوجیکل گراؤنڈنگ چاہیے. کہاں سے آیا؟ پرنسپل آف سفیشینٹ ریزننگ سے آیا، کوئی انبھکتی سے نہیں آیا. گراؤنڈنگ لا زمانی یعنی کہ ٹائم لیس ہو، با مکان ہو، بے مکان ہو، غیر معدی ہو اور شخصی ارادے والی ہونی چاہیے. وہ غیر مرکب ہو، واحد اور سیلف سبسسٹنٹ ہونی چاہیے. اس کے پاس میں ڈیوائن سمپلسٹی اور ایسیٹی ساتھ ہونی چاہیے. وہ کانشیسنیس کا وجود ایک امیٹیریل اول کانشیس بینگ ڈیمانڈ کرتا ہے. لاجک اور ریشنلٹی کے وجود ایک ریشنل کریٹر کو پری سپوز کرتا ہے، یعنی کہ آرگیومنٹ آف ٹرانسینڈنس. یہ تمام صفات، یہ سارے کے سارے گن صرف اللہ کے ہیں. باقی سب الٹرنیٹیوز، چاہے آپ اسے کوانٹم ویکیوم کہیں، ملٹی ورس کی پوسٹولیٹس کہیں، ہارٹلی ہاکنگ کی بات کہیں، میتھمیٹیکل پلینٹونزم کہیں، یہ تو سب کے سب کنٹینجنٹ ہیں. یہ کبھی بھی نیسیسری اینٹیٹیز نہیں بن سکتے، یا پاسٹ فائنائٹ ہیں. یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ پاسٹ فائنائٹ ہیں، یعنی کہ اٹرنل نہیں ہو سکتے. یہ ایگزسٹینس ایکسپلین کرتے ہی نہیں. دے کین نیور پریسپوز اور ڈیڈیوس دی ایکسپلینیشن اباؤٹ who is the origin and what is the origin of this cosmic singularity. نتیجہ کیا ہوا کہ کائنات کا واجب الوجود، واحد، شخصی، لا زمانی، کانشیس، ریشنل سبب وہ اللہ تعالی ہے. وہ وہی گاڈ ہے جسے اسلام نے گاڈ کہا، اور اللہ ہی یونیورسل گاڈ ہے. اب سمجھیں کہ کائنات کی ابتدا کا ثبوت کہاں سے آیا؟ بی جی وی تھیورم سے آیا، بگ بینگ سے آیا، تھرمو ڈائنامکس سے آیا. کنٹینجنٹ چیز کو آنٹولوجیکل گراؤنڈنگ چاہیے، وہ گراؤنڈنگ ٹائم لیس ہونی چاہیے، اس کے پاس میں پرسنل ول ہونی چاہیے، وہ واحد اور غیر مرکب ہونا چاہیے. کانشیسنیس اور لاجک کا وجود ایک امیٹیریل ریشنل کانشیس کریٹر کو پری سپوز کرتا ہے. یہ سب اللہ ہے. یہ سب کس کی صفات ہے؟ یہ سب اللہ رب العزت کی صفات ہے. ملٹی ورس کنٹینجنٹ اور بی جی وی فائنائٹ ہے. کوانٹم ویکیوم بروٹ نتھنگ نہیں، گراؤنڈنگ زمانی نہیں، وہ وجودتی ہے، یعنی کہ آنٹولوجیکل ہے. اور ناستک جب ڈیبیٹ میں لاجک یوز کرتا ہے، وہ خود اللہ کے ریشنل آرڈر کو، جیسے کہ میں نے عرض کیا، وہ کیا کر رہا ہے؟ پری سپوز کر رہا ہے. اس لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ شورى میں آیت 11 میں فرمایا کہ لیس کمثلہ شیء، کہ اللہ ایسا ہے کہ جس کے جیسا کوئی دوجا نہیں. لہٰذا کائنات ممکن الوجود ہے، یعنی کہ یہ ڈیپینڈنٹ بینگ ہے. اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہے، یعنی کہ وہ نیسیسری بینگ ہے. کائنات کمپوزٹ ہے اور اللہ تعالیٰ نان کمپوزٹ یعنی غیر مرکب ہے.
کائنات محتاج ہے اور اللہ سیلف سبسسٹنٹ ہے. کائنات میں کانشیسنیس ہے اور اللہ الاول ہے. اللہ تعالیٰ کانشیس بینگ ہے. کائنات ریشنل آرڈر فالو کرتی ہے اور اللہ اس ریشنیلٹی کے خالق ہے، یعنی کہ اس کے کریٹر ہیں. ابھی جو میں نے بات عرض کی ہے کہ اسلام یہ دعویٰ کرتا ہے کہ کائنات جو ہے اس کے اندر کانشیسنیس ہے، تو آپ اس کو سمجھیں کہ یہ کانشیسنیس اگر ہے تو یہ کس قسم کی کانشیسنیس ہے. کیا یہ وہ کانشیسنیس ہے جس میں وہ لوگ آتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ بھائی ہم تو نیچر کو مانتے ہیں. بھائی کیوں مانتے ہو نیچر کو؟ کیونکہ جی نیچر کو اس لیے مانتے ہیں چونکہ یہی پوری لائف کو اور جو کچھ اس کے اندر لاز آف فزکس ہیں، لاز آف نیچر ہیں، اسی کو وہی اوریجنیٹ کرتی ہے، گراؤنڈ کرتی ہے. اسلام اس کو کیسے کانشیسنیس دیتا ہے، اب اس کو سمجھیں اور پھر آپ کمپیئر کریں ریشنیلٹی کا، نیچرلسٹ کی ریشنیلٹی کا اور اسلام کی ریشنیلٹی کا. قرآن پاک کے مطابق یہ کائنات کو بے جان مادہ نہیں ہے بلکہ اللہ کی نشانیوں کا ایک زندہ اور باشعور یعنی کہ کانشیس نمونہ ہے، جہاں ہر چیز اپنے خالق سے واقف ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ اسراء میں یعنی کہ چیپٹر 17 کی ورس 44 میں وضاحت فرمائی ہے کہ کائنات کی ہر شے اللہ کی تسبیح کرتی ہے مگر انسان ان کی زبان نہیں سمجھتے، ایسے کانشیس ہے. جبکہ سورہ النور میں یعنی چیپٹر 24 کی ورس 43 میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مخلوق اپنی زبان، اپنی نماز اور تسبیح کا طریقہ جانتی ہے. اس شعور کی، اس کانشیسنیس کی بہترین مثال سورہ فصلات یعنی چیپٹر 41 کے ورس 11 میں ملتی ہے، جب زمین اور آسمان نے اللہ کے حکم پر باقاعدہ جواب دیا کہ ہم خوشی سے حاضر ہیں. When Allah subhanahu wa ta'ala summoned the heavens and the earth, they all agreed that we have accepted the summon and we presented before you and we are submitting ourselves to the will of yours. کس کو؟ اللہ کے سامنے. حتیٰ کہ قیامت کے دن زمین اپنی خبریں بیان کرے گی، جسے اللہ تعالیٰ نے سورہ الزلزالہ میں فرمایا چیپٹر 99 کی ورس 4 میں. اور انسان کے اپنے اعضاء، اس کے جوارے یہ کہہ کر گواہی دیں گے کہ ہمیں اس اللہ نے بولنا سکھایا جس نے ہر چیز کو نطق یعنی اسپیچ عطا کیا. سورہ فصلات کی یعنی چیپٹر 41 کی ورس 21 کے اندر یہ تمام آیات اس بات کا ثبوت ہیں کہ پورے نظام کائنات ایک مخصوص ادراک اور شعور کے ساتھ اپنے رب کی عبادت میں مصروف ہے. تو یہ ہے اسلامک کانشیسنیس جو کائنات کو اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہے، یہ ہے وہ کانشیسنیس. لیکن یہ کانشیسنیس بھی کنٹینجنٹ ہے، ڈیپینڈنٹ ہے کس کے اوپر؟ نیسیسری بینگ کے اوپر. کون ہے وہ نیسیسری بینگ؟ جس کے پاس میں الٹیمیٹ کانشیسنیس ہے اور وہ ہے اللہ سبحانہ و تعالی. لیکن دوستو یہاں پر ہماری طرف سے آرگیومنٹ آ جاتا ہے، بات آتی ہے ڈیبیٹ کی تو ڈیبیٹرز بھاگ جاتے ہیں. تو جب ڈیبیٹرز بھاگ جاتے ہیں تو پھر کاؤنٹر آرگیومنٹ کون کرے گا؟ کراس ایگزام کون کرے گا؟ اور پھر وہ بھڑک جائیں گے، گالی گلوچ کر دیں گے، میرے پلیٹ فارم پہ آؤ، تمہارے پلیٹ فارم پہ آؤ، بس اسی کے اندر ساری ڈیبیٹ ان کی ختم ہو جائے گی. اس لیے ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ بھی ہم اپنے آرگیومنٹ کا کراس ایگزام خود ہی کر لیتے ہیں. جی تو آج بھی آپ کے سامنے میں نے باتیں عرض کی ہیں، اس کا کراس ایگزام میں انشاءاللہ خود ہی کرنے جا رہا ہوں. پہلی بات تو اعتراض ہم لے کے آتے ہیں پرنسپل آف سفیشینٹ ریزن کے اوپر. وہ کہتے ہیں کہ بھائی اس کے اندر تو سرکولیرٹی ہے، یعنی کہ کوئنٹم پر آبجیکشن آ رہا ہے کہ بھائی مسلمان کہتے ہیں ہر چیز کی وجہ یعنی کوز ہونی چاہیے. PCA/PSR کا وہ حوالہ دیتے ہیں، لیکن کوئنٹم میکینکس میں پارٹیکلز بنا کسی وجہ کے بیہیو کرتے ہیں، وہ تو انکوزڈ ہیں. اس کا مطلب PSR یونیورسل نہیں ہے، بس آپ کا فرض کیا ہوا رول ہے. یہ کس کی طرف سے اعتراض آیا؟ یہ ہمارے مخالفین کی طرف سے اعتراض آ سکتا ہے اگر کوئی پڑھا لکھا مخالفین ہے. لیکن سائنس کا ڈوگما دیکھو، اگر سائنس میں PSR یعنی ہر بات کی وجہ تلاش کرنا چھوڑ دیں تو ریسرچ رک جائے گی. اگر ایک سائنٹسٹ کہے یہ کینسر خود بخود ہو گیا جی، اس کی کوئی وجہ نہیں ہے، تو آپ اسے سائنٹسٹ ہی نہیں مانیں گے، اس کو آپ ڈاکٹر کہنا چھوڑ دیں گے. سائنس خود PSR پر کھڑی ہے. کوئنٹم کلیئرٹی کی کمی دیکھیں، کوئنٹم ایونٹس انکوز نہیں ہوتے. بھائی سمجھو، یہ تو صرف انپریڈکٹیبل ہوتے ہیں. ان کا ایک میتھمیٹیکل فریم ورک ہے، یعنی
ویو فنکشن ہوتا ہے، وہ ایبسولوٹ نتھنگنیس سے نہیں نکلتے بلکہ پری ایگزسٹنگ فیلڈ سے آتے ہیں۔ ویک پی ایس آر اسٹریٹجی ہی لے لو، اور ٹھیک ہے ہم ویک پی ایس آر اسٹریٹجی اپلائی کر لیتے ہیں، کیونکہ اگر ہم اسٹرانگ پی ایس آر کی ہر سنگل پارٹیکل کی وجہ ہو اس کو چھوڑ بھی دیں، تب بھی پوری کائنات کا ٹوٹل سسٹم خود بخود یعنی بروٹ فیکٹ نہیں ہو سکتا۔ اب بھی اس سسٹم کو ایکسپلینیشن چاہیے، لہٰذا اگر آپ کسی لا آف فزکس کو بروٹ فیکٹ یعنی یہ کہیں کہ جی یہ تو ہے بس ہے تو ہے یوں ہی ہے جی، اس کو کہتے ہیں بروٹ فیکٹ، یعنی کہ ان کے پاس میں کوئی جواب نہ ہو اور یہ آپ کے ایک پرفیکٹ سینسیکل ریشنل ایکسپلینیشن کو جسے گاڈ اللہ کہتے ہیں اس کو نہ مانے، تو صرف یہ پتلی گلی سے کیسے راستہ نکالتے ہیں؟ عجیب بروٹ فیکٹ ہے، یعنی کہ بس ہے تو ہے، یہ کہہ کر بات ختم کرتے ہیں۔ تو آپ لاجک اور سائنس کا راستہ چھوڑ رہے ہیں۔ اس کے برعکس آن دا کنٹرری آف دس، یہی لوگ کہتے ہیں کہ سائنس میں وائے پوچھنا عقل مندی ہے، آسک یور سیلف، آسک اباؤٹ یور سراؤنڈنگس، مگر وہی سوال خدا پر آئے تو اسے بروٹ فیکٹ کہہ کے انٹلیکچوئل دوگلاپن دکھا دیتے ہیں۔ اگر ایکسپلینیشن ڈینائی کرنی ہے تو پھر سائنس بھی ڈینائی کرو، دونوں ایک ہی لاجک پر چلتے ہیں جی۔ اس کے بعد میں دوسرا اعتراض بنتا ہے بی جی وی تھیورم کے اوپر، یعنی کہ کوانٹم اسکیپ پہ اعتراض کہ صاحب آپ کی جو بی جی وی تھیورم آپ لے کر آئے ہو یہ تو کلاسیکل فزکس پہ اپلائی ہوتی ہے، یعنی کہ جنرل ریلیٹیوٹی پر اپلائی ہوتی ہے، کوانٹم لیول پر فزکس بدل جاتی ہے، اس لیے کوانٹم باؤنس کائنات کو بار بار پھولنا چکرنا جیسے ماڈل سے تو بگننگ کو کمپلیٹلی اوائڈ کیا جا سکتا ہے، یعنی کہ اب ہم خالی بگ بینگ کی بات نہیں کر رہے بلکہ کوانٹم باؤنس کی بات کر رہے ہیں، اور جب کوانٹم باؤنس ہوگی نا تو بھائی آپ جو بار بار اس کاسٹ اور ٹیمپورل یونیورس کی بات کر رہے ہیں کہ اس کی باؤنڈری ہے، فائنائٹ پاسٹ ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس کوانٹم باؤنس نے تو آپ کی بگننگ کو ہی اوائڈ کر دیا۔ بھائی کبھی آپ نے یونیورس کے یا بی جی وی کے کائنمیٹیکل نیچر کے بارے میں سنا ہے؟ بی جی وی تھیورم کائنمیٹیکل ہے، کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ فزکس کے کسی خاص لو یہ گریویٹی پر ڈیپینڈ نہیں کرتی بلکہ صرف اسپیس ٹائم جیومیٹری اور ایکسپینشن پر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ جب تک کائنات کا ایوریج ایکسپینشن پازیٹیو ہے، دھیان سے سنیے گا، جب تک اس پوری کائنات کا ایوریج ایکسپینشن پازیٹیو ہے اس کا ایک باؤنڈری یعنی کہ شروعات ہونا ضروری ہے، لازمی ہے، لاجیکل ہے، یو کین ناٹ اوائڈ اٹ، اٹ از انیویٹیبل، چاہے فزکس کلاسیکل ہو یا پھر کوانٹم ہو۔ تو یہاں پر پرابلم کیا آئے گی؟ لا پرابلم، یعنی کہ اگر ہم مان بھی لیں کہ کوانٹم باؤنس ہوا تھا تو سوال یہ ہے کہ وہ کوانٹم لاز کہاں سے آئے؟ لاز ایبسولوٹ نتھنگنیس سے نہیں بن سکتے، کوانٹم باؤنس کو بھی ایگزیکیوٹ ہونے کے لیے پہلے سے ایک لو گورنڈ ریالٹی چاہیے، اور اس کے بعد میں یہ پھنسیں گے تھرموڈائنمک ایرو کے اندر، یعنی فزکس کا دوسرا لو انٹروپی کہتی ہے کہ کائنات کی یوزیبل انرجی ختم ہو رہی ہے۔ اگر کائنات پاسٹ میں انفینٹ ہوتی یعنی کہ ایٹرنل ہوتی تو اب تک کی ساری انرجی ختم ہو چکی ہوتی اور کائنات ڈیڈ ہو جاتی، لیکن جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ ستارے ٹمٹما رہے ہیں، گیلیکسی ابھی بھی زندہ ہیں اور لائف دھرتی پہ ایگزسٹ کرتی ہے، اس کا مطلب یہ یونیورس فائنائٹ ہے، یہ انفینٹ نہیں ہے۔ ہمارا زندہ ہونا ہی اس کی فائنائٹ پاسٹ کا ثبوت ہے۔ لہٰذا اگر آپ کوانٹم لاز کو الٹیمیٹ ریالٹی مانتے ہیں تو آپ صرف ایک انکاسڈ گاڈ کو انکاسڈ لاز نام دے رہے ہیں، یعنی کہ گاڈ کہنے میں انہیں شرم آتی ہے، لیکن اسی گاڈ کو یہ کیا کہیں گے کہ صاحب یہ تو انکاسڈ لاز ہیں، ہم تو مدر نیچر کی بات کر رہے ہیں، لیکن اس کو یہ گاڈ نہیں بولیں گے کیونکہ شرم آتی ہے۔ شرم نہیں آتی اصل میں، مسئلہ ہے اکاؤنٹیبلٹی سے بھاگنا، مسئلہ ہے دے ٹینڈ ٹو بیکم اسکیپ گوٹ، یعنی کہ انہیں اپنی منمانی کرنی ہے، ضلالت کرنی ہے، گندگی کرنی ہے، اور اس لیے یہ سچائی سے اور حق سے بھاگتے ہیں، آنکھیں چراتے ہیں، اس کو آسٹرچ فیلیسی بھی کہتے ہیں۔ مگر سوال وہی رہتا ہے،
ان لاز کا وجود یعنی کہ ایگزسٹینس کس نے دیا؟ اس لیے کوانٹم ماڈلز صرف شروعات کو ڈیلے کر سکتے ہیں، اسے ڈینائی نہیں کر سکتے۔ بی جی بی تھیورم کا اصول کائنات کو ایک پوائنٹ پر لا کر کھڑا کر دیتا ہے جہاں سے آگے صرف اور صرف میٹا فزکس یعنی صرف اور صرف اللہ رب العزت ہی ہے۔ جی، کیونکہ ٹی زیرو کے اوپر جتنی آپ کی فزکس ہے یا کوانٹم فزکس ہے وہ ڈیڈ ہو جاتی ہے، اس کا اسکوپ ہی ختم ہو جاتا ہے، اس کو لقوہ مار جاتا ہے۔ دے کین ناٹ اسپیکولیٹ اینی تھنگ ہیونگ یوزڈ فزکس بیونڈ ٹی زیرو۔ اس کے بعد میں پھر اعتراض آتا ہے ماڈل کولیپس کا کہ بھئی آپ کو تو پورا کا پورا آرگیومنٹ ہی ہم ختم کر دیں گے۔ کیسے ختم کر دیں گے؟ کہ اگر اللہ نیسیسری یعنی کہ واجب الوجود ہے اور کائنات اس کا نتیجے یعنی ایفیکٹ ہے، تو کائنات کا ہونا بھی تو نیسیسری ہو گیا۔ اس کا مطلب اللہ کے پاس کائنات نہ بنانے کا آپشن ہی نہیں تھا، جو کہ آپ کا ماڈل کولیپس ہے۔ لیکن بھائی ان لوگوں نے اسلام کے اشعری فریم ورک کے بارے میں نہ تو سنا اور نہ ہی پڑھا۔ انہیں ابھی تک یہی گیات نہیں ہوا کہ ایبیلٹی میں اور ایکشن میں کیا فرق ہوتا ہے۔ ایبیلٹی اور ایکشن میں فرق کیا ہوتا ہے، اس کی ڈسٹنکشن کیا ہے، ابھی تک اس کا اندازہ بھی نہ ہوا۔ اللہ کی انٹرنسک پاور یعنی ان کی قدرت لازمی ہے، نیسیسری ہے، لیکن اس کا ایگزیکیوشن یہ اللہ کی ول یعنی اللہ کے ارادے پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ کیا سمجھ آیا؟ تو پاور ہونا کیپیبلٹی ہے اور ایکشن لینا یہ چوائس ہے۔ جی، یہاں پہ تخصیص سمجھیں کہ یہاں پہ ایکسٹرنسک اسپیسیفیکیشن ہے۔ کائنات کی ہر چیز چاہے وہ وقت ہو، سائز ہو، نیچر کے لاز ہوں، یہ سب کنٹینجنٹ ہیں، یعنی یہ بدلی جا سکتی ہیں۔ ان چیزوں کو ایک خاص شکل دینا اللہ کی فری چوائس تھی، کوئی میکینیکل مجبوری نہیں تھی۔ اس لیے نیسیسری کانسٹریپ ماڈل کولیپس تب ہوتا اگر اللہ ایک انکانشیس کاز ہوتا، جیسے آگ سے گرمی نکلتی ہے یا آگ جل رہی ہے اور اس میں سے دھواں نکل رہا ہے، لیکن اللہ ایک پرسنل اینٹیٹی ہے، اور فلسفی میں ایسے ایک ایجنٹ کے پاس پاور ٹو ایکٹ اور پاور ٹو ریفرین یعنی کرنا اور نہ کرنا دونوں کی طاقت، دونوں کی ایبلٹی موجود ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت کا کریٹر ہونا اس کی طاقت ہے، لیکن کریشن کا ہونا یہ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے، اس کی فریڈم آف ول ہے اور ایٹرنل ول ہے۔ لہٰذا اگر اللہ کائنات بنانے پر مجبور ہوتا تو وہ خدا نہیں بلکہ ایک کاسمک مشین بن جاتا، جو کہ ایبسرڈ سمجھ ہے۔ لہٰذا کائنات کا ایک شروعاتی پوائنٹ چاہے بگ بینگ کہیں یا فائنائٹ پاسٹ کہیں، ہونا ہی اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ ہمیشہ سے نہیں تھی۔ اس کا مطلب یہ تب بنی جب اللہ نے چاہا، اس لیے ماڈل کولیپس یہاں پر اپلائی ہی نہیں ہوتا۔ جی، یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ جی، تو ابھی ہمارے سامنے کومنٹ کے اندر یہ سوال آ گیا کہ ہاؤ میٹا فزیکل اللہ کریٹڈ physical universe. That's why you are earnestly requested to please pay some heed on this topic that we are presenting before you. The entire discourse is proving this very claim of Islam, how the metaphysical Allah created the physical universe. Please pay the heed. Thank you. جی، اس کے بعد میں اعتراض آتا ہے، ابھی میں کراس ایگزام کر رہا ہوں اپنے آرگیومنٹ کا، آرگیومنٹ تو ہم دے چکے ہیں۔ We have completed and proved how metaphysical Allah created the physical universe. اب اس کے اوپر جو کراس ایگزام ہو سکتے ہیں پاسبل موسٹ انٹلیکچوئل پی ایچ ڈی لیول کے، اسٹینفورڈ لیول کے، ٹھیک ہے، وہ اب رکھے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد میں اگلا سوال آتا ہے گراؤنڈنگ انسٹیبلٹی، مطلب دا وائی چین۔ وہ کیا ہوتی ہے کہ اگر ہر چیز کسی اور پر گراؤنڈڈ یعنی کہ کھڑی ہے تو یہ سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوگا، انفینٹ ریگریس ہو جائے گا یا پھر گول گول گھومتا رہے گا۔ لیکن بھائی آپ نے پی ایس آر ہائرارکی میں گہرے نہیں گئے، آپ اس کے اندر اگر گہرے جاتے تو یہ اعتراض پیدا نہ ہوتا۔ جو پی ایس آر ہے یعنی کہ پرنسپل آف سفیشینٹ ریزننگ ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ ہر چیز کی کوئی وجہ ہونی چاہیے، لیکن اگر آپ
انفینٹ چین بنائیں گے تو پوری چین کی کوئی وجہ نہیں بچے گی. اس لیے ایک الٹیمیٹ فاؤنڈیشن یا نیسیسری بینگ جسے ہم اللہ کہتے ہیں اس کا ہونا لاجیکل مجبوری ہے. اور ایرسٹوٹولین کوزیلٹی یہ کہتی ہے کہ جیسے ایک چلتی ہوئی ٹرین کے لیے انجن کا ہونا ضروری ہے، صرف ڈبے ایک دوسرے کو نہیں کھینچ سکتے، ویسے ہی وجود کے لیے، ایگزسٹینس کے لیے ایک انمووڈ موور ہونا ضروری ہے. کیا سمجھ آیا؟ اگر آپ ایکسپلینیشن ہی ڈینائی کر دیں تو سائنس اور لاجک دونوں ختم ہو جائیں گے. آئی ڈونٹ نو کہنا الگ ہے، مگر ریزن ایگزسٹ ہی نہیں کرتا یہ کہنا انٹلیکچوئل سوسائڈ ہے، کیونکہ پھر آپ کسی بھی لاجک پر بھروسہ نہیں کر سکتے. اس کے بعد میں اعتراض آتا ہے امپرسنل میتھمیٹیکل ریالٹی کا، جسے کہتے ہیں فلسفی میں ٹیگ مارک آبجیکشن. ایک فلاسفر ہوئے ہیں ٹیگ مارک، میکس ٹیگ مارک کر کے، اور وہ کہتے ہیں کہ یونیورس کوئی کریشن نہیں ہے بلکہ یہ تو صرف ایک میتھمیٹیکل اسٹرکچر ہے جو اپنے آپ میں مکمل اور ایٹرنل ہے. لیکن بھائی اس کے اندر ٹیمپورل فلو ہے. اگر میتھ ہی الٹیمیٹ ریالٹی ہے اور وہ ایٹرنل یعنی کہ ہمیشہ سے ہے، تو اس کا میتھمیٹیکل یا کنسیپچول یا کوالٹیٹیو نتیجہ یعنی کہ جو کائنات ہے، یونیورس ہے، یہ بھی ایٹرنل ہونی چاہیے تھی. لیکن سائنس جیسے کہ بی جی وی، اینٹروپی ایٹسیٹرا یہ سب بتاتی ہے کہ کائنات ٹیمپورل ہے، یعنی کہ T0 پر یہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی تھی. یعنی اس کا ایک شروعاتی پوائنٹ ہے، اس کی ایک پاسٹ باؤنڈری ہے، اور اس کے اندر ایک بہت بڑی ایجنسی گیپ ہے. کیا مطلب؟ میتھ صرف پیٹرنز بتاتی ہے، ایکشن نہیں کرتی. میتھمیٹیکل ایکویشنز کا پیپر سے نکال کے ایک آپ ریئل فزیکل یونیورس میں بدلنے کے لیے ایک ایکٹیو ول یعنی کہ ایجنسی چاہیے جو یہ فیصلہ کرے کہ یہ اسٹرکچر کب اور کیسے ایکچولائز یعنی کہ وجود میں آئے گا. لہٰذا ڈسکرپشن اور کوز کے فرق کو سمجھے. ابھی تو آپ کو یہ نہیں پتا کہ کوز میں ڈسکرپشن میں کیا فرق ہے. میتھس کائنات کو ڈسکرائب تو کرتی ہے لیکن اسے کریٹ نہیں کرتی. نمبر 2، یہ 2 نمبر ہے، 1 2 3 4 کا ہے، یہ خود سے 2 ایپل پیدا نہیں کر سکتا. لہٰذا ایکویشن صرف راستہ دکھاتی ہیں، چلتی نہیں ہے. کون سی ایکویشن نے یہ فیصلہ کیا کہ گریویٹی کی ویلیو یہی ہوگی اور دوسری نہیں ہوگی؟ جی نمبر خالی یہ ایزمپٹیو ہوتے ہیں، ایزمپشنز پہ بیسڈ ہوتے ہیں، اسپیکولیٹو ہوتے ہیں. یہ ایک کنسیپٹ ہوتا ہے، کنسیپچول ہوتا ہے، اس کا ریئلٹی سے لینا دینا نہیں ہے. لہٰذا میتھس بتائے گی ہاؤ کہ بھئی یہ کیسے ہو رہا ہے، لیکن ہو اور وائی کا جواب یہ صرف ایک ایجنسی دے گی جس کے پاس میں وہ ایٹریبیوٹس ہونے چاہیے، وہ کیپیسٹیز اور ایبیلٹیز ہونی چاہیے جس کو ہم اللہ کے ساتھ لنک کرتے ہیں. اس لیے میتھس کائنات کی لینگویج ہے لیکن کائنات کا یا اس لینگویج کی آتھر نہیں ہے. آتھر کے بنا لینگویج صرف بے معنی یعنی میننگ لیس خلا ہے، یعنی صرف ایک وائڈ ہے. اس کے بعد میں آرگیومنٹ آتا ہے پرائمورڈیل واٹر کا، دا CHO ٹائم لائن. یہ کیا ہے بھائی؟ یہ ہے ایک اعتراض آتا ہے کہ اگر بخاری کی حدیث کہتی ہے، ایک حدیث ہے بخاری شریف کے اندر کہ اللہ کا جو عرش تھا ایک پوائنٹ ایسا تھا کہ وہ پانی کے اوپر تھا، تو وہ بھی کریشن سے پہلے. تو یہ سائنس کے خلاف ہے. بگ بینگ کے وقت صرف ہائیڈروجن اور ہیلیم اور ڈیوٹیریم بھی تھا لیکن آکسیجن تو نہیں تھا جو پانی کے لیے لازمی ہے. تو کروڑوں سال بعد اسٹارز کے اندر نیوکلیر فیوژن سے بنی ہے، تو اس کا مطلب شروعات میں پانی کا ہونا امپاسبل ہے. تو جب پانی ہی نہیں تھا تو اللہ کا عرش، اللہ کا سیاہسن، وہ سینٹر جہاں سے اللہ تعالیٰ اپنے ڈومینین کو، اللہ تعالیٰ تمام یونیورس کو بنانے سے پہلے یا اس کے نظام کو چلانے کے وقت جو لاز بنا رہا تھا اس کو گورن کہاں سے کرتا اور کیسے کرتا؟ کیونکہ وہاں تو اللہ تعالیٰ کی وہ باؤنڈری جسے آپ عرش کہہ رہے ہیں یا ایسا پوائنٹ کہہ رہے ہیں کہ جہاں سے پوری یونیورس کے نظام کو گورن کیا جاتا ہے، وہ پانی پہ کیسا آ گیا؟ لیکن بھائی آپ نے اپنی سائنٹیفک اسٹڈیز کو اپڈیٹ کرنا ہے. 2025 فیبروری کے اندر ایک بڑی پیاری، بڑی دلچسپ تھیوری آئی، اور ایسی تھیوری آئی جو لوگ قرآن کی اس ورس کو اور بخاری شریف کی اس حدیث کو
پڑھ کے مذاق اڑاتے تھے کہ اللہ کا عرش پانی پہ کیسے ہوگا جب اس سمے پانی ہی نہیں تھا. بھائی ان لوگوں کی آنکھیں کھل گئی 2025 کے اندر. اور اس تھیوری کا نام کیا تھا؟ اس کے اوپر ہم پہلے بھی اسٹریم کر چکے ہیں الحمدللہ، اور ایک مستقل معقول ہر پوائنٹ کو کور کیا گیا تھا. اگر کسی کے یاد ہے تو کامنٹ میں لکھ سکتا ہے وہ. جی، اس تھیوری کا نام تھا کاسمک ڈان. جی، کیا تھا وہ؟ سائنس اور اسکرپچرز دونوں کریشن یعنی کہ سماوات والارض کا مطلب لیتے ہیں. آرگنائز اسٹرکچر یعنی کہ گیلیکسیز، پلینٹس اور سولر سسٹم. اور ان اسٹرکچر کے بننے سے پہلے ایک لمبا وقت گزرا ہے جس میں ایک فیز رہا ہے جسے کہتے ہیں کاسمک ڈان. اور اس کا اسپیکولیشن کیا گیا ہے کہ وہ T0 کے بعد تقریباً 100 ملین ایئرس کے دوران ہوا، جو کہ بیرانوف لوئب نے 2015 کی ریسرچ سے کنفرم کیا کہ کائنات کے پہلے ستارے جسے پاپولیشن 3 سٹارز نے آکسیجن فورج کی. جب یہ سپر نووا بن کر پھٹے تو انہوں نے اسپیس کو آکسیجن سے بھر دیا. انسٹنٹ ہائیڈریشن ہوا. کیسے؟ ہائیڈروجن پہلے سے موجود تھی، آکسیجن ملتے ہی مالیکولر واٹر یعنی کہ H2O پوری کائنات میں پرائمورڈیل لکوڈ گیس کی طرح پھیل گیا. اور کاسمک ڈان تھیوری کے مطابق یہ وقت گیلیکسیز کے بننے سے پہلے کا ہے. اس کا مطلب ایک واٹر ریچ فاؤنڈیشن اللہ تعالیٰ نے بنائی. سائنٹیفک ماڈلز دکھاتے ہیں کہ ارلی یونیورس میں واٹر ابنڈینس گیس فیز میں آج کے مقابلے اتنا زیادہ تھا کہ 10 سے 100 گنا زیادہ پانی برہمانڈ کے اندر موجود تھا. یعنی جب کائنات کا اسٹرکچر یعنی کہ گیلیکسیز اور یہ ارتھ اور جتنی کاسمیکل باڈیز ہیں یہ بننی بھی شروع ہوئی تھی تو اس کے بیک گراؤنڈ میں، اس کی فاؤنڈیشن میں واقعی ایک واٹر ریچ فاؤنڈیشن تھی یونیورس کے اندر. لہٰذا پہلے فیز میں کیا ہوا؟ اللہ نے ایبسولوٹ بگننگ کی. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، کہ اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ وہ یونیورس بنائے گا. وہ ارادہ اللہ کے پاس میں ہمیشہ سے تھا، وہ اللہ کی پری ایٹرنل ول ہے جو اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات کے ساتھ میں ہمیشہ سے ہے. لیکن اس کا ریفلیکشن، وہ جو اوپریٹ ہوتی ہے، وہ ہمارے لیے ہمارے وقت میں جب آتی ہے جب وہ ہم T0 پہ اس کو ڈیفائن کرتے ہیں، یا اسے ہم انیشیل سنگولیرٹی کے نام سے جانتے ہیں. اور وہاں پہ کیا ہوا؟ وہاں پہ اللہ نے ایبسولوٹ بگننگ کی. اور دوسرے چرن میں کیا ہوا؟ عرش آن واٹر کی بات آئی، کیونکہ جو اللہ کا سیاہسن ہے، جو باؤنڈری ہے بٹوین دس یونیورس اینڈ دا ذات آف اللہ سبحانہ و تعالی، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، وہ اللہ کا عرش ہے. اور وہاں سے پوسٹ فرسٹ اسٹارز یعنی کہ پری گیلیکسک فیز یعنی کہ کاسمک ڈان کی شروعات ہوئی، جو کہ یونیورس کا بچپن تھا. اور اس کے بعد میں آتا ہے چرن نمبر 3، کریشن آف ہیونس اینڈ ارتھ، جس میں آرگنائز گیلیکسیز بنی، یہ ساری کے ساری پلینٹس اور وغیرہ وغیرہ کاسمیکل باڈیز بنی. کیا نتیجہ نکلا؟ اعتراض تب ہوتا اگر حدیث کہتی کہ پانی بگ بینگ کے T0 پر تھا، لیکن حدیث عرش اور پانی کو پری اسٹرکچرل فاؤنڈیشن بتاتی ہے. کاسمک ڈان تھیوری نے ثابت کر دیا کہ گیلیکسیز اور زمین بننے کے کروڑوں سال پہلے ہی کائنات واٹر ریچ ہو چکی تھی. سائنس اور اسکرپچر کا یہ ٹائم لائن میچ اتفاق نہیں ہے، اس کو ڈیوائن حقیقت کہتے ہیں. اور 7ویں صدی میں کسی کو نہیں پتا تھا کہ انترکش کے اندر یہ پاپولیشن 3 سٹارز بھی ہوئے ہیں اور ان کے اندر آکسیجن فورج ہوئی اور برہمانڈ کے اندر پہلے سے موجود ہائیڈروجن کے ایٹم کے ساتھ میں فیوز ہو کے اور پھر انہوں نے پانی بنا دیا. لیکن اللہ نے قرآن میں بھی اور حدیث کے اندر بھی اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے ہمیں انفارم کرایا. یہ اس لیے نہیں کرایا کہ آپ جا کے نوبل پرسکار لے لیں، بلکہ یہ اس لیے کرایا کہ جو لوگ قرآن کے اندر ثبوت، کسوٹی اور ساکشی ڈھونڈتے ہیں ان لوگوں کو یہ سب مل جائیں اور ان کو گیات ہو کہ قرآن کوئی مانو نرمت گرنتھ نہیں ہے، بلکہ واستو میں یہ آسمانی کتاب ہے جو اس کاسمک سنگولیرٹی کے اوریجنیٹر یعنی کہ اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا تھا. اور اس کے بعد میں آتا ہے کہ یہ جو ملٹی ورس کی بات آتی ہے کہ بھئی ملٹی ورس ہے اور ملٹی ورس کی فائن ٹیوننگ ہے کہ بھئی انفینٹ یونیورس میں لائف گارنٹیڈ ہے.
جس میں کسی آنٹولوجیکل خدا کی ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن بھائی جب بھی آپ اس یونیورس کے بعد میں مزید اور یونیورس کی جتنی بار بات کرو گے اتنی بار آپ اس پرابلم میں پھنستے جاؤ گے جو پرابلم آپ سے اس ایگزسٹنگ نون پرسیویبل نون یونیورس کے تعلق سے حل نہیں ہو رہی. ملٹی ورس کنٹینجنٹ ہے کیونکہ یہاں پر بھی بی جی وی اپلائی ہوتی ہے. اس لیے چاہے سنگل یونیورس ہو یا میٹاورس ہو ہر ایک کا اوریجن ہوا اور اوریجن کے لیے وہی ایک سیلف سبسسٹنگ اوریجنیٹر چاہیے کیونکہ ملٹی ورس لاز کا سلیکٹر کون ہے اس کی کوئی ایکسپلینیشن نہیں آتی ان لوگوں کی طرف سے جو یہ پوسٹولیٹ یعنی کہ دھارنا ملٹی ورس کے نام سے لے کر آتے ہیں. اور اس کے بعد میں اعتراض آتا ہے سائیکولوجیکل آبجیکشن. وہ کیا ہے؟ وہ ہے ہیومن اسکیپٹسزم. یہ تھوڑا سا مزیدار ہے, توجہ چاہوں گا آپ حضرات کی. جی پھر آتے ہیں اسکیپٹکس, شک اور انکار والے, اور یہ کہتے ہیں کہ ہم کسی چیز کا یقین نہیں کر سکتے جی, ہمارا دماغ اور ہمارا سینس, ہمارا دیکھنا اور ہمارا سننا یہ تو دھوکا ہو سکتا ہے, شاید ٹروتھ جیسی کوئی چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی اور سب کچھ ایک ایلیوژن ہے. ابھی آپ کے سامنے پھر یہ آئیں گے. جی یہ بڑے مزیدار لوگ ہیں. لیکن بھائی سب سے پہلے تو یہ اپنی ہی خودکشی کر لیتے ہیں. کیسے کرتے ہیں؟ ایک سیلف کانٹرڈکشن کے ساتھ کرتے ہیں. پہلے تو اگر آپ کہتے ہیں کہ کچھ بھی یقین یعنی کہ سرٹن نہیں ہے تو کیا آپ کو اپنی اس بات پر یقین ہے جو آپ نے ابھی کہی؟ اگر ہاں تو آپ کا دعویٰ غلط ہو گیا کیونکہ ایک چیز یعنی آپ اور آپ کا دعویٰ یقینی نکل آیا, سوری. اور اگر نہیں نکلا تو پھر آپ کی بات سننے کا فائدہ کیا ہے؟ دوسرا آتا ہے ان کی طرف سے بروکن ٹول. وہ کیا ہے؟ اگر آپ کا دماغ ٹروتھ ڈھونڈنے کے قابل نہیں ہے تو آپ نے یہ اسکیپٹسزم والا آرگیومنٹ بنایا کیسے؟ ایسے لوگ اپنے اسی ہاتھ کو کاٹتے ہیں جس سے انہوں نے تلوار پکڑی ہوئی ہے. اور اس کے بعد میں آتا ہے ایکشن پروف. وہ کیا ہے؟ ان کو ہم ایکشن پروف دیتے ہیں. دیکھیے اسکیپٹسزم صرف باتوں تک ہوتی ہے. کوئی بھی اسکیپٹک آگ میں ہاتھ نہیں ڈالتا یہ سوچ کر کہ شاید آگ ایک ایلیوژن ہے. ان کا ہر عمل, ان کا ہر ایکشن ثابت کرتا ہے کہ یہ خود بھی ریئلٹی کو مانتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ یہ اسکیپٹکس آگ کے اندر ہاتھ ڈال رہے ہو کہ دیکھو جی ہم بجلی کا تار پکڑ لیں گے, ہو سکتا ہے بجلی اور بجلی کا تار ایک ایلیوژن ہو, لیکن تار نہیں پکڑتے. جی لہٰذا اسکیپٹسزم ایک انٹلیکچوئل سوسائڈ ہے. سوچ کا انکار کرنے کے لیے بھی آپ کو عقل یعنی لاجک کا سہارا لینا پڑتا ہے. اگر عقل دھوکا ہے تو آپ کا شک بھی دھوکا ہے. اگر عقل صحیح ہے تو حقیقت موجود ہے. آپ دونوں طرف سے ہار گئے. کوئی انہیں بتائے کہ آپ لاجک کو ختم کرنے کے لیے لاجک کا استعمال نہیں کر سکتے. ایک اسکیپٹک صرف بولتا ہے کہ ریئلٹی نہیں ہے مگر چلتا ویسے ہی ہے جیسے ریئلٹی موجود ہو. اس لیے میرے پیارے دوستو شک کرنے کے لیے بھی شک کرنے والے ڈاؤٹرز کا ہونا ضروری ہے. اس لیے وجود یعنی ایگزسٹنس سے بھاگنا ناممکن ہے. اور اس کے بعد میں ایک جشن آتا ہے جو کہ ان لوگوں کا فیوریٹ بچے بچے کی زبان پہ رٹا ہوا آرگیومنٹ ہے کہ گاڈ آف دی گیپس آبجیکشن. وہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ بھائی ایک نہ ایک دن سائنس اوریجن سولو کر لے گی. مطلب یہ بھی سائنس کو خدا مانتے ہیں لیکن انہیں اکاؤنٹیبلٹی سے بھاگنا ہے, اس لیے ریلیجن کے اگینسٹ ہے. لیکن کیا آخرت کے دن سے واقعی بھاگ پائیں گے؟ بھائی سائنس ہاؤ یعنی کہ پروسیسز بتائے گی اور میٹا فزکس وائی یعنی کہ ایگزسٹینس اس کی اونٹولوجی پوچھتی ہے. خود ہاکنگس نے پوچھا تھا ایکویشن کی سچائی کو زندہ کون کرتا ہے؟ Who is behind the reality and truth of these equations which later become the laws of physics and laws of nature. اور اس کے بعد میں الزام آتا ہے لیبنیزین پی ایس آر کے اسکوپ پر. وہ کیا ہے کہ بھئی اسٹرانگ پی ایس آر سے ماڈل کولیپس ہوگا اور ویک پی ایس آر لگاؤ گے تو یونیورس ان ایکسپلینڈ رہے گا. لیکن بھائی انہیں کوئی ٹیلرڈ پی ایس آر کا بھی بتا دے. بات پوری پڑھنی چاہیے, اس لیے کہتے ہیں کہ جو ادھ کچرا گیان ہے وہ خطرناک ہے. ہر کنٹینجنٹ اور ہائیلی اسپیسیفک چیز کو ایکسپلینیشن چاہیے. پرفیکٹ ڈیزائن خود سے میکسیمم ایکسپلینیٹری ڈیمانڈ کریٹ کرتا ہے. اس لیے آپ کے بیہودہ اوریجن آف یونیورس آرگیومنٹ اسلامک فیکٹس کے سامنے اسٹینڈ آؤٹ نہیں کر سکتے.
اس کے بعد میں آتا ہے ولینکن ٹنیلنگ آبجیکشن. یہ کیا ہے بھائی؟ یہ آبجیکشن ہم لوگوں کو اس لیے رکھنے پڑ رہے ہیں کیونکہ یہاں پر ہم لوگ جب گہار لگاتے ہیں کہ بھی آ کے بات کرو، اگر کسی کو اسلام سے آپتی ہے، اسلام کے کانسیپٹ ڈاکٹرین بلیف سے آپتی ہے، تو لا کے آبجیکشن رکھو، کروس ایگزام کرو. ان سے نہیں ہوتا ہے، اور پھر ہماری آڈینس ان کروس ایگزام سے محروم رہ جاتی ہے. اس لیے ہم خود اپنے آرگیومنٹ کا کروس ایگزام کر رہے ہیں. تو یہاں پہ ایک اعتراض آتا ہے ولینکن ٹنیلنگ نام سے. وہ کیا ہے کہ کوینٹم ٹنیلنگ بی جی وی کو ہی اوائڈ کر دیتی ہے. لیکن میرے پیارے دوست، ٹنیلنگ کو تو خود ان چیزوں کی ضرورت ہے. کیسے؟ کنٹینجنٹ کوانٹم لاز چاہیے، ہلبرٹ اسپیس اسپیسیفیکیشن چاہیے، اینٹروپی ریسیٹ میکینزم چاہیے. اس لیے میرے پیارے دوستو، میٹا پرابلم وہیں کے وہیں ہے. ایکس نی ہیلو جنریشن نہیں ہو سکتی. اور اس کے بعد میں آرگیومنٹ آتا ہے گراؤنڈنگ سرکولیرٹی کا، کہ بھائی گراؤنڈنگ ریلیشن تو پریمیٹیو یا سرکولر ہے. اچھا جی، لیکن اعتراض کے فال بیک تو ایکسپلینیٹری ٹرمینیشن سفیشینٹ ہونے پر ہی ہو چکا ہے. ایون پڑھے لکھے اسکیپٹکس میٹا فزیکل ہائرارکی ایکسیپٹ کرتے ہیں. اور اس کے بعد الزام آتا ہے پینتھیزم کا. پینتھیزم والے کیا کہتے ہیں؟ یہ لاتے ہیں ایکویویلنس تھیسس، یعنی کہ یونیورس ہی گاڈ ہے، نیچر مدر نیچر. یہ آتے ہیں مدر نیچر والے. یعنی اب یہ آتے ہیں پینتھیزم والے، اور یہ کیا کہتے ہیں کہ بھائی جو یونیورس ہے یہی گاڈ ہے. مگر یہ لوگ بھول کیوں جاتے ہیں کہ یونیورس کنٹینجنٹ ہے، یہ اسپیشیو ٹیمپورل ہے اور کمپوزٹ ہے. اس کی بگننگ ہے، اٹ ہیڈ این فائنائٹ پاسٹ. تو یہ اٹرنل نہیں ہو سکتی، اس لیے یہ گاڈ نہیں ہو سکتی. اس لیے یہ اوریجن آف اسپیس ٹائم اینڈ واٹ ایور دس یونیورس پوسیسز اس کی اوریجنیٹر نہیں ہو سکتی. اس لیے جو کلینلی فارمل ڈسٹنکشن آئیڈینٹی کو ایکسکلوڈ کرتا ہے. اس لیے میرے پیارے دوستو، لاجیکلی، سائنٹیفکلی اور فلاسفکلی ہم نے یہاں پر لیمن بھاشا میں آپ حضرات کی خدمت میں ثابت کیا کہ میٹا فزیکل اللہ نے ہی یہ فزیکل یونیورس کریٹ کی ہے. جزاکم اللہ خیرہ و احسن الجزا. تمام بھائیوں سے جو لوگ یہاں پر موجود تھے ان سے میں پھر سے گزارش کروں گا، یا جو لوگ اس اسٹریم کو بعد میں سنیں گے، کہ آپ اسٹارٹنگ سے لے کے اور آخر تک اس اسٹریم کو پورا سنیں اور دھیان سے سنیں اور اپنے نوٹس بنائیں. آپ کو کوئی بات کنفیوژنگ لگے تو آپ ہمارے کامنٹ باکس میں ضرور لکھیں، انشاءاللہ اس کے اوپر ایکسپلینیٹری ویڈیو یا کانٹینٹ ضرور بنایا جائے گا. ہمارے ساتھ میں جڑنے کے لیے بہت بہت شکریہ. جزاکم اللہ خیرہ و احسن الجزا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.